یہاں بہت سارے بھائی بیمار، پریشان، قرضے میں، ٹینشن میں ہوں گے. یہ فارمولا ہے جو ہمیں قرآن سے ملا ہے. جس دن آپ اس وظیفے کو اپنا لو گے نا اور اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف میں جب یہ پڑھو گے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے کام اپنے رب کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کوئی کام اٹک جائے، ہم کسی منسٹر کو فائل دے کر آتے ہیں اور منسٹر صاحب سائن کر دیں تو تسلی ہو جاتی ہے میری فائل پہنچ گئی ہے. ارے میں نے تو فلاں وزیر کو دے دی ہے، فلاں جناب حاکم کو دے دی ہے. ارے تم دنیا والے کو فائل دے کے سمجھتے ہو تمہارا کام ہو جائے گا. اپنی ساری زندگی کی فائل رب کی بارگاہ میں جمع کرا دو نا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے کام تجھے سونپتا ہوں. میں تھک گیا، میں پریشان، میں بیمار، اے اللہ میں قرضے سے نہیں نکل پا رہا، میرے روزگار کے مسائل ہیں، میرے گھر میں پرابلمز ہیں. اے اللہ میں دنیا میں کوششیں کر کے تھک گیا. اے مالک اب تیرے سپرد کرتا ہوں، اور تجھ سے بڑا خالق کون ہے؟ تیری حکمتوں کے انداز نرالے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. خدا کی قسم جب تکلیف میں دل کی گہرائیوں سے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، یہ آیت پڑھیں گے، آپ کو سکون سا محسوس ہوگا کہ میرے رب کریم کو اب کام میں نے دے دیے ہیں جو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، اور وہ ضرور مجھ پر کرم کے دروازے کھولے گا. پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے. سبحان اللہ. سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے. سورہ النازعات پڑھنے سے جاں کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس پہ خوب برکت ہوتی ہے. سورہ تین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں. سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا. سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے. سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے، چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں. الہاکم التکاثر یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے. سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے، اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے. سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے. سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے. کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں. سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے. پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں، کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں. تو درود پاک پڑھتے رہیں، رحمت کی برسات ہوتی رہے گی. مگر اس حدیث کا جو لاسٹ پارٹ ہے نا وہ اور بیوٹیفل اور انٹرسٹڈ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا، جس نے 1000 بار مجھ پر درود پاک پڑھا، زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، فرمایا جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہو. آئے ہائے، حضور کے پیچھے جنت چلے جائیں یہی بہت ہے. غلام کا کام تو پیچھے پیچھے چلنا ہے، مگر یہاں سرکار دو عالم علیہ السلام بشارت کیا دے رہے ہیں؟ جنت میں ایسے جائیں گے کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا، ٹچ ہو رہا ہوگا. صف بناتے ہیں نماز میں، ہم کیا کہتے ہیں؟ کاندھے سے کاندھا ملا لیں. میرا کاندھا کس سے ٹچ ہوتا ہے؟ ویری نیکسٹ ٹو می، جو بالکل میرے برابر میں ہو. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اب روزانہ 1000 بار درود پاک میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ ہم تھوڑی سی کیلکولیشن کر لیتے ہیں مل کر نا. ذرا پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول. ایک اور مختصر درود پاک ہے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ. درود پاک کو اگر آپ دیکھیں نا تو یو ریکوائرڈ 3 سیکنڈ. 2 سیکنڈ چلو بہت سکون سے پڑھ لیں تو 3 سیکنڈ. 3 سیکنڈ میں ایک درود پاک پورا ہو جاتا ہے. 100 درود پڑھیں 300 سیکنڈ. ہم 300 سیکنڈ کتنے منٹ بنتے ہیں؟ 5 منٹ. اب اس کو ملٹیپلائی کر دیں 1000 سے تو اس کا مطلب 50 منٹ میکسیمم. روز کے 50 منٹ میں نکال لوں تو میں 1 گھنٹے 1000 بار درود پاک پڑھنے والا بن سکتا ہوں. ٹھیک ہے.
اب آپ اگر غور کریں تو ہمارا روزانہ کتنا ٹائم موبائل پر فضول چیزیں دیکھنے میں صرف ہو رہا ہے. ایک ریل دیکھی, آگے سے بڑھ کے دوسری دیکھ لی, تیسری دیکھ لی. تو میں نارملی تو 1000 درود پاک کی ترغیب کم دلاتا ہوں کہ یار چلو 100 بار پڑھ لو 5 منٹ میں, ٹھیک ہے, آپ 5 منٹ سے شروع کریں. مگر چونکہ اب ہم اس مہینے کے قریب موجود ہیں, جو اگلا مہینہ ہے وہ حضور علیہ السلام کے میلاد کا مہینہ ہے, تو نبی پاک کو تحفہ بھی تو دینا ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کم از کم فرام ناؤ آن ورڈز, آج سے ہم 12 ربیع الاول تک یہ اپنا ٹارگٹ بنا لیں, یا رسول اللہ ہم نے سنا جو 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے آپ جنت میں ساتھ لے جائیں گے, تو حضور آج سے روزانہ 1000 بار کم از کم درود پاک پڑھوں گا اور 12 ربیع الاول کو آپ کی بارگاہ میں آپ کی ولادت کا تحفہ پیش کروں گا. پھر میرے آقا کرم فرمائیں, ان کی شان کے مطابق وہ عطا فرمائیں. تو چلیں ہم بھی, ہمارے گھر والے بھی, بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں, ان کا بھی بہت سارا وقت ویسے ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر ٹارگٹ لے لیں 1000 بار 1200 بار سب مل کے پڑھیں, عورتیں بھی پڑھیں, بچے بھی پڑھیں, ہم بھی پڑھیں, اور گھر میں سے کوئی پوچھے بھی کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, تو ہم جواب دیں کہ حضور کا میلاد آنے والا, حضور کے میلاد کا ہم مل کے تحفہ تیار کریں. سبحان اللہ. پھر دیکھیں دنیا کا ایک دستور یاد رکھیں, غریب جب بادشاہ کو تحفہ دیتا ہے نا تو غریب فقیر مسکین اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے, مگر جب بادشاہ اس کے ریٹرن میں عطا کرتا ہے نا تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. اور میرے حضور تو وہ ہیں بادشاہوں کو بادشاہت دینے والے, اور شان کریمی اور شان عطا یہ ہے کہ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا, آپ لاکھ مانگو تو 10,000 ملتے ہیں, 50,000 مانگو تو 5,000 مشکل سے کوئی دیتا ہے, مگر یہ کہیں نہیں ہوتا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. مانگو تھوڑا عطا زیادہ ہے. تو بتاؤ نا, جب میں گفٹ پیش کروں گا, میں تحفہ دوں گا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں, تو وہاں سے کیا کیا نہیں ملنا ہے. تو بی پریپیئر فار دیٹ. بیان کا پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ جناب آج سے سب نے مل کر نبی پاک کی برتھ ڈے, پیارے آقا کی ولادت کے لیے تحفہ تیار کر. آج یہ محفل سجائی ہے, اب آگے شادی کی تقریب ہوگی, تو یہ خاندان والے بہت ساری چیزیں تیار کرتے ہیں, کھانا کیا ہوگا, ہال کیا ہوگا, کپڑے کیا ہوں گے, تحفے کیا ہوں گے, ہر ایونٹ کی ہم تیاری کرتے ہیں. تو اتنا بڑا ایونٹ آ رہا ہے, نبی پاک کی ولادت کا دن آ رہا ہے, تو آئیے نا مل کے تیاری تحفہ پیش کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت اور اس سورت سے ملنے والا بہت ہی پیارا سبق آموز میسج آپ تک پہنچانا ہے, اور اس کے لیے بھی میری 2-3 نیتیں ہیں. پہلی نیت یہ ہے کہ اٹ از ویری شارٹ سورہ آف قرآن. جب میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ قرآن پاک کی بہت طویل سورت نہیں ہے, بہت شارٹ ہے, اور شاید آپ سب کو یاد ہے, لیکن اس ایک سورت میں چند آیتوں میں جو شاید ہم 1-1.5 منٹ میں تلاوت کر لیتے ہیں, 4 اہم ٹاپک کو قرآن نے کور کیا اور ہماری رہنمائی کی. تو اگر ہم ریئلائز کریں کہ اگر اتنی مختصر سورت اتنا بڑا واسٹ میسج یہ رکھتی ہے, تو جو پورا قرآن پڑھے گا, پورے قرآن کو انڈرسٹینڈ کرے گا, تو اسے کس قدر رہنمائی ملے گی. تو پہلی نیت کہہ لیں یا پہلا مقصد کہہ لیں کہ ریئلائز کریں کہ قرآن میں کیا کچھ خزانے اور رہنمائی موجود ہے. قرآن ہمارے پاس ہے, مگر ہم قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے. نارملی لوگ کہتے ہیں یار فلاں بزنس مین سے پوچھو بزنس کیسے اچھا ہوگا, فلاں ملک سے سیکھو جناب امن و امان کیسے ہوگا, فلاں سوسائٹی سے سیکھو تو سوسائٹی کیسے چلے گی. یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ کسی کی تجوری میں جناب خزانہ پڑا ہوا ہے اور وہ لوگوں سے بھیک مانگتا پھر رہا ہے. بھائی اپنی تجوری کھولو نا. آپ کے پاس وہ کتاب ہے جو راہ ہدایت ہے, ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو رب کا کلام ہے, اور زندگی کے تمام پہلوؤں پر رہنمائی موجود ہے. مختصر صورت شاید ہزاروں بار سینکڑوں بار آپ نے پڑھی ہوگی, مگر اس کے اندر اتنا کچھ ہے شاید بہت ساروں کو آج پتہ چلے. اللہ کرے اس سے قرآن کی محبت بھی پیدا ہو, اور مزید جو اس میں میسیجز ہیں میں عرض کرتا ہوں تھوڑا سا یہ کم ہو جائے. اب قرآن کی صورت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون ویمنعون الماء. کتنی آیتیں؟ 7. تلاوت میں کتنی دیر لگتی ہے؟ میکسیمم 1 منٹ, مگر خزانے ہیں, میسیجز ہیں, سبق ہیں. کاش ہم اس کو سمجھنے والے بن جائیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں نے آپ کے سامنے جو سورت تلاوت کی, سورہ معون کہا جاتا ہے, 1 رکوع 7 آیات. معون کا معنی ہے استعمال کی معمولی, اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ استعمال کی معمولی چیز. اور اس کی چونکہ آخری آیت میں یہ لفظ موجود ہے اس لیے اس کو سورہ معون کہتے ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ یہ آدھی سورت مکی ہے, آدھی سورت جو ہے یہ مدنی ہے. اچھا, یہ غیر مسلموں مثلا مکہ کے جو غیر مسلم تھے, ابو جہل, عاص بن وائل وغیرہ کے متعلق نازل ہوئی, اور اس کا باقی آدھا حصہ
عبداللہ بن ابی سلول جو منافق ہے مدینے میں جو رہتا تھا، اس کے بارے میں یہ مدینہ منورہ میں علامہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ معون کا جو مین سینٹرل آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اٹھنا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، اس کا جو کافر انکار کرتے تھے نا، یہ ابو الخبائث ہے، یعنی برائیوں کی بڑی جڑ یہ ہے کہ اس انکار کے سبب انسان گھٹیا کردار کا عادی ہو، اس کو پتا ہے کہ اٹھنا ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی کوشچن ہی نہیں ہے، تو پھر دنیا میں موج کرتا ہے نا، پھر وہ جو بھی کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہیں جواب نہیں دینا، یہ ابو الخبائث ہے۔ یعنی کسی کے دماغ میں اگر یہ بیٹھ جائے کہ مجھے مرنے کے بعد کوئی حساب نہیں دینا، تو وہ کس بات سے ڈرے گا؟ وہ سارے حرام کام کرے گا، وہ سارا جو جی چاہے گا وہ کرے گا۔ اور یہی کفار کا طریقہ تھا کہ وہ یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ اب سورہ معون کا شان نزول کیا ہے نازل ہوئی تھی، اس کے پیچھے جو ریزن علماء نے بیان کیا کہ مکہ پاک میں ایک بچہ تھا اور اس امت کے فرعون یعنی مکہ پاک کے بہت بڑے غیر مسلم ابو جہل جو تھا، یہ یاد رکھیے گا اس امت کا فرعون ابو جہل کو کہا ہے، اس کے پاس ایک یتیم جو ہے اس کی پرورش ہو رہی تھی اور اس نے یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لی، وراثت کا سارا مال بھی لے لیا، اعلان کیا اس بچے کو میں سنبھالوں گا، اس کی ساری وراثت مجھے دے دو۔ اب اس ظالم نے کیا کیا کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ بچے کا خیال رکھتا، اس کا مال اس پر خرچ کرتا، مگر اس نے اس کا مال تو قبضہ کر لیا اور جب یتیم نے اپنا مال مانگا تو دھکے دے کے نکال دی۔ اب ابو جہل کے یہاں سے وہ بچہ روتا ہوا باہر نکلا تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو، قریش کے ایک سردار ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام ہے، تم ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ اب وہاں جن لوگوں نے بھیجا تھا نا، انہوں نے اس لیے بھیجا تھا مزاج کے طور پر کہ کر تو کچھ نہیں سکیں گے، ابو جہل کے سامنے کیسے بات کریں گے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ رب کائنات کے محبوب ہیں، وہ ایک ابرو کا اشارہ ہی فرما دیں تو دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، جن کے اشارے سے ڈوبا سورج پلٹ آئے، جن کی دعا سے اللہ اکبر، جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو اور ڈوبا سورج دعا سے واپس آ جائے، تو یہ معاملہ کون سا تھا؟ جب یتیم بچہ نبی پاک کی بارگاہ میں گیا تو نبی پاک نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں۔ ابو جہل کے پاس گئے، اب سارے سرداران مکہ جمع ہیں کہ آج تو ابو جہل معاذ اللہ بڑی بدتمیزی کرے گا اور بڑے کر و فر سے انکار کر دے گا، کیونکہ مسلمانوں سے تو بہت زیادہ وہ مخالف تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا دشمن تھا، مگر حضور جب اس کے پاس تشریف لے گئے تو ابو جہل جو تھا وہ نبی پاک کو جیسے ہی دیکھا ادب سے کھڑا ہوا، مرحبا کہا اور یتیم کا سارا مال حوالے کر دیا۔ ابو جہل کے سامنے کہا کہ ہم تو سمجھے کہ آج تم بدلہ لوگے، آج تم بڑا کر و فر دکھاؤ گے، تم نے تو ان کا ادب بھی کیا، سارا مال دے دیا۔ تو وہ کہتے ہیں خدا کی قسم، محمد علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے سامنے تشریف لائے میں نے دائیں اور بائیں ایک نیزہ دیکھا، مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر ان کی بات نہ مانی یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا۔ حضور کا ایسا معجزہ تھا کہ اس کو ایک ایسا نیزہ نظر آیا کہ اس کے دل پر روب طاری ہو گیا۔ تو سبحان اللہ، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سورہ معون کا سینٹرل آئیڈیا یا شان نزول ہے جس کی وجہ سے قرآن کی یہ سورت نازل ہوئی۔ اور چند آیتیں کیا ہیں؟ ارأیت الذی یکذب، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ سورہ معون میں نے کہا تھا 4 میسیجز اور 4 بڑی برائیاں ڈسکس کی گئی ہیں جو مکے کے بڑے بڑے منافقین اور کافروں کے انداز تھے۔ آج چیک یہ کرنا ہے کہ خدا نہ خواستہ ان 4 میں سے کوئی ایک عادت ہمارے پاس تو نہیں، ہم اس کے عادی تو نہیں، کہیں ہم اس میں مبتلا تو نہیں۔ اب غور سے سنیے وہ 4 برے کام کیا ہیں۔ نمبر 1 کنجوسی، بخل، نمبر 2 نمازوں میں سستی اور لاپرواہی، نمبر 3 ریاکاری، اور نمبر 4 دوسروں کی خیر خواہی نہ کرنا۔ اب پہلی بات پر بات کر لیتے ہیں، کنجوسی۔ قرآن کہتا ہے یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ یتیم کو تو دھکے دے رہے ہیں جو بیچارے مفلوق الحال ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ان کو بھی بلکہ لوگوں کو بھی ترغیب دیتے تھے کہ ان کو کھانا نہ دو۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے، کہیں ہمارے ساتھ تو یہ حال نہیں ہے؟ ہاں، ہمارے معاشرے میں خبریں ملتی ہیں، یتیموں کا مال لوگ کھا جاتے ہیں، بھائی کا مال کھا جاتا ہے، رشتہ دار یتیم کوئی بچہ ہو اس کے مال پر نظر رکھتے ہوئے اس کی پرورش کی فکر کرتے ہیں کہ چلو بڑا امیر باپ کا بیٹا ہے، اب ہے اس کا والد نہیں، اس کے پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں، اس کا مال میرے پاس آ جائے گا۔ اللہ اکبر، یتیم کا مال اس قدر سینسٹیو ہے۔ شریعت دیکھیں کتنی کمال کی ہے۔ ہماری شریعت کا ایک مسئلہ یاد رکھیں، کسی والد کا انتقال ہو گیا اور اس کے 4 بچے، 3 بچے بالغ، 1 نابالغ۔ نابالغ جو ہوتا ہے نا وہ یتیم ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد وہ یتیم نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں۔ اچھا، اب بچے چاہ رہے ہیں کہ والد کے انتقال کے بعد والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے سویم یا 40واں کر کے ہم لنگر تقسیم کریں یا غریبوں میں چیزیں بانٹیں۔ جو یتیم کا مال ہے نا، کیونکہ 4 کو مال ملا اور
وہ یتیم کے مال سے یہ خیرات بھی نہیں کر سکتے. علماء کہتے ہیں چاروں کا مال الگ کریں, 3 جو بالغ ہیں وہ اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں, یتیم کے مال سے اس والد کے ایصال ثواب پر خرچ نہیں ہو سکتا. تو بتائیے جو یتیم کا مال کھا کر خود خرچ کر لیتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. قرآن واضح یتیموں کے مال کھانے والوں کے بارے میں اعلان کر رہا ہے, ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. قرآن کہتا ہے بے شک وہ لوگ جو ظلم ہوتے کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے, اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی آگ میں. خدا را اپنے خاندان میں دیکھ لیں, اپنی فیملی میں دیکھ لیں, یتیم ہے اب اس کا خیال رکھنا ہے, اس کے مال پر نظر نہ رکھیں بلکہ ان کا مال انہیں لوٹا دیں. اور سبحان اللہ یہ تو یتیم کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کا انجام بیان ہوا. مبارک ہوں جو یتیموں کی کفالت کر. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک, اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک. ہمیں تو چاہیے اگر ہمارے خاندان میں کوئی یتیم نہیں تو ہم ڈیوٹی لے لیں اپنی, یار کم از کم ایک دو یتیم کی کفالت میری ذمہ داری ہو جائے, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے جو شخص یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر سے اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے بدلے اس کے لیے نیکیاں. سر پر ہاتھ پھیریں گے صرف اس پر نیکیاں. اور فرمایا جو شخص یتیم لڑکے پر احسان کرے میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں. نبی پاک نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر فرمایا. میں تو مشورہ دیتا ہوں, آپ یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بڑا نوازا ہے, کسی کے 3 بچے, کسی کے 4, کسی کے 5. پلان یہ کہ اگر میرے 2 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, میں کم از کم 3 بچے, میں کم از کم 2 یتیم بچوں کی کفالت کر لوں, یا تو اپنے گھر میں رکھ کے ان کی کفالت کریں. اور اگر یہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ایسے بہت سارے خاندان میں آس پڑوس میں نظر دوڑائیں, آپ کو یتیم بچے مل جائیں گے کہ ان کی ماہانہ کفالت میرے ذمے ہے. انشاءاللہ ان 3 بچوں کے ساتھ آپ ایک یتیم بچے کی کفالت کریں گے, اللہ ان 3-4 بچوں کی بھی خیر فرما دے گا. کسی یتیم بچے کی پڑھائی کا, اس کے لباس کا, اس کے جناب کھانے پینے کا اہتمام کر دیں, انشاءاللہ یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور یہ والی بشارت جو ہے نا یاد رکھیے گا کہ حضور نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے, اور حضور نے دونوں انگلیاں ملا کر بتایا ہے. ہم جیسے جو لوگ بینیفٹ کی طرف, پروفٹ کی طرف سوچ رہے ہوتے ہیں, یار اس کاروبار سے بھی نفع آنا چاہیے, اس کاروبار سے بھی نفع آنا چاہیے, میں اور آپ یہ غور کریں کہ کیا ہمیں یتیموں کی کفالت والے ثواب سے نفع آ رہا ہے؟ اگر ابھی تک یہ والا ہیڈ نہیں کھولا ہے تو اپنی روزی میں, اپنے پروفٹ میں کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم بنائیں. انشاءاللہ ان قریب دعوت اسلامی بھی ایک شاندار اسٹیٹ آف آرٹ یتیم خانہ نارتھ کراچی میں بنانے جا رہی ہے. یہ تقریباً 1.5 لاکھ اسکوائر فٹ کا پروجیکٹ ہے, اور اللہ نے چاہ دیکھیں گے ایسا اتنا ماڈرن ٹولز کے ساتھ اتنا شاندار طریقے کے سینٹرلی ایئر کنڈیشن یتیم خانہ پاکستان میں اور کوئی نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت سے وہ زیر تعمیر ہے. تقریباً یہ 100 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے. اللہ نے چاہے 1.5 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا, پھر ہم خود آپ کو آفر کریں گے. ہمارا پلان ہے کہ انشاءاللہ پر بوائے, پر بچہ جو ہے یتیم بچے کی منتھلی ہم پیکج اناؤنس کریں گے کہ جو ایک یتیم بچے, 2 یتیم بچے کی کفالت کرنا چاہتا ہے جس میں ان کا کھانا پینا, لباس, میڈیسن, ان کی پڑھائی, ان کی ایجوکیشن, یہاں تک کہ انشاءاللہ ان کو جاب پہ لگانا, یہ انشاءاللہ ہماری ذمہ داری ہوگی. لیکن ضروری نہیں آپ دعوت اسلامی کے ساتھ کریں, آپ اپنے طور پہ کریں, لیکن یہ نیکی یاد رکھیں کہ کفالت جو ہے وہ شریعت میں کس قدر اہمیت دی گئی. اور خدارا دین پر ظلم کرنا, کبھی کسی یتیم کو تکلیف نہ دینا, کہ یہ منافقین اور یہ کافروں کا طریقہ ہے. اگلا ٹاپک اسی صورت میں قرآن نے کیا فرمایا؟ قیامت کے انکار کے ساتھ دوسرا عیب کیا بیان ہوا؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز سے غافل ہیں. بات کن کی ہو رہی ہے؟ غیر مسلموں کی, کافروں کی, منافقوں کی. میں تو مسلمانوں میں بیان کر رہا ہوں نا, میں تو کلمہ پڑھنے والوں سے بات کر رہا ہوں, میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں سے بات کر رہا ہوں. مگر اے میرے پیارے یہاں کفار کا وصف بیان ہو رہا ہے کہ وہ منافقین کچھ ایسے بھی تھے جو دکھانے کے لیے اٹھ بیٹھ کر لیتے تھے مگر دل نماز سے غافل تھے. اے میرے پیارے جب ہم علماء نے کچھ صورتیں بیان کی, صورتیں کیا ہیں؟ نماز پابندی سے نہ پڑھنا, صحیح وقت پر نہ پڑھنا, فرائض و واجبات کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا, نماز جماعت واجب ہے اور جماعت سے نہ پڑھنا, نماز کی پرواہ نہ کرنا, تنہائی میں قضا کرنا اور لوگوں کے سامنے پڑھ لینا. اے میرے پیارے سے کئی ایسے ملتے ہیں کہتے ہیں میں روز کی 2 نمازیں پڑھتا ہوں, یا ٹائم نہیں ملتا 1 پڑھ لیتا ہوں, کبھی کبھی کہتے ہیں 4 رات کو پڑھ لیتا ہوں, اپنی مرضی لگائی ہوئی ہے. ایسے کئی لوگ ملتے ہیں جو نمازی بھی ہیں, مسجد میں بھی نظر آتے ہیں, کہتے ہیں حضرت وہ فجر کی قضا ہو جاتی ہے بس باقی 4 پوری ہو جاتی ہے. کیوں فجر کی قضا ہو جاتی ہے بھائی؟ اب صبح اٹھتے نہیں ہیں, کسی نہ کسی کام کے لیے تو اٹھتے ہیں نا. 9 بجے اٹھتے ہوں گے, 8 بجے اٹھتے ہوں گے, 10 بجے اٹھتے ہوں گے. آپ کے بچے اسکول کے لیے اٹھ رہے ہیں, آپ کی جس دن فلائٹ ہو آپ ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں,
کبھی ایسا نہیں ہوا مجھے کوئی آ کر کہے کہ آنکھ نہیں کھلی اس لیے فلائٹ چلی گئی، یا آنکھ نہیں کھلی اس لیے بڑی بڑی اہم میٹنگ کی چلی گئی، 3 الارم رکھ کے سوتے ہیں، ایئرپورٹ 4 گھنٹے پہلے پہنچ جاتے ہیں. اتنی فکر فلائٹ مس نہ ہو جائے، اتنی فکر کہ کوئی ایمبیسی کا انٹرویو، میں ایک بار گیا کسی ایمبیسی میں، بتا رات 3 بجے لائن لگ گئی تھی. یار کمال ہے، دنیا کے کسی ملک کا ویزا رکھنے